بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 275 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الاختلاف فی الثمن بعد ہلاک بعض المبیع عند المشتری کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِنْ هَلَكَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ سے لے کر وَقَالُوا إِنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف، تو جنس ہے الاختلاف فی الثمن بعد ہلاک بعض المبیع عند المشتری، مشتری کے پاس بعض مبیع ہلاک ہو جائے اور اس کے بعد ثمن میں اختلاف ہو جائے، اس کو دو صورتوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی فصل یہ ہے کہ ہلاک احد العبدین والبائع راض علی قبول الحی وترک حصۃ الہالک، کہ دونوں غلاموں میں سے ایک غلام ہلاک ہوا ہے اور بائع اس بات پر راضی ہے کہ جو زندہ غلام ہے یہ مجھے دیا جائے، اور جو غلام ہلاک ہو چکا ہے اس کی قیمت کو میں چھوڑتا ہوں، تو اس صورت میں تحالف جاری ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ البائع لا یرضى علی ترک حصۃ الہالک، کہ بائع ہلاک شدہ غلام کے حصہ چھوڑنے پر راضی نہیں ہے، تو اس صورت میں اختلاف ہے امام محمد، قاضی ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تفصیلات انشاءاللہ عبارت میں ذکر کرتے ہیں۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَإِنْ هَلَكَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، اور اگر دو غلاموں میں سے ایک غلام ہلاک ہو جائے پھر بائع اور مشتری ثمن میں اختلاف کریں، لم يتحالفا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں باہمی قسم نہیں ہوگی، الا ان يرضى البائع ان يترك حصۃ الہالک من الثمن، مگر یہ کہ بائع راضی ہو جائے ہلاک شدہ غلام کے حصہ ثمن کے ترک کرنے پر۔ فی الجامع الصغیر القول قول المشتری مع یمینہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور جامع الصغیر میں ہے کہ مشتری کا قول مع الیمین امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک معتبر ہوگا، الا ان یشاء البائع ان یأخذ العبد الحی ولا شیء له، مگر یہ کہ بائع زندہ غلام کے لینے پر راضی ہو اور اس کے لیے کچھ نہ ہو۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یتحالفان فی الحی ویفسخ العقد فی الحی والقول قول المشتری فی قیمت الہالک، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ زندہ غلام میں دونوں قسم اٹھائیں گے اور زندہ غلام میں عقد فسخ کیا جائے گا، اور ہلاک شدہ غلام کی قیمت میں مشتری کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی یتحالفان علیہما، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دونوں غلاموں پر بائع اور مشتری قسم اٹھائیں گے۔ وَيَرُدُّ الْحَيَّ وَقِيمَةَ الْهَالِكِ، اور زندہ غلام اور ہلاک شدہ غلام کی قیمت واپس کرے گا۔ لِأَنَّ هَلَاكَ كُلِّ السِّلْعَةِ لَا يَمْنَعُ التَّحَالُفَ عِنْدَهُ فَهَلَاكُ الْبَعْضِ أَوْلَى، اس لیے کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کل مبیع کا ہلاک ہونا تحالف سے مانع نہیں ہے، تو بعض مبیع کا ہلاک ہونا بطریق اولا مانع نہیں ہوگا۔ قال وَإِنْ هَلَكَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ، اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک ہی عقد میں دو غلام خریدیں، مشتری نے غلاموں پر قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد ایک غلام ہلاک ہوا، بعد ہلاک احد العبدین، یعنی ایک غلام کے ہلاک ہونے کے بعد بائع اور مشتری کے مابین مقدار ثمن میں اختلاف ہوا۔ بائع کہتا ہے کہ میں نے دونوں غلام 2000 کے عوض فروخت کیے ہیں، مشتری کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ آپ نے دونوں غلام 1000 درہم کے عوض فروخت کیے ہیں۔ کہ یہ اختلاف موجب للتحالف ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں اختلاف ہے امام اعظم ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کے مابین۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف موجب للتحالف نہیں ہے، البتہ اگر بائع ہلاک شدہ غلام کے حصہ ثمن کو مکمل طور پر چھوڑنے پر راضی ہو جائے تو اس صورت میں تحالف ہو سکتا ہے۔
وفی الجامع الصغیر، صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی نے امام صاحب کا یہ قول جامع الصغیر سے بھی نقل فرمایا ہے۔ جامع الصغیر میں امام محمد رحمہ اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ایک غلام کے ہلاک ہونے کے بعد بائر مشتری کے مابین اختلاف ہو جائے تو عدم بینہ کی صورت میں مشتری کا قول مع الیمین معتبر ہوگا، لیکن ایک صورت مستثنا فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ بائے زندہ جو غلام ہے وہ لیں اور اس کے لیے کچھ بھی نہ ہو، یعنی ہلاک شدہ غلام وہ معاف کر دیں، اس کی قیمت نہ لینے پر راضی ہو جائے، تو اس صورت میں تحالف ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مشتری منکر تصور ہوگا اور اس کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دو غلام ہیں، ایک زندہ ہے اور ایک فوت ہو چکا ہے، تو زندہ غلام میں عقد قائم ہے، تو عقد کے قیام کی وجہ سے اس پر فسخ کا طاری ہونا ممکن ہے، لہٰذا اس صورت میں اگر دونوں سے قسم لی جائے تو تحالف کا فائدہ ظاہر ہوگا۔ اس لیے بائع اور مشتری میں سے ہر ایک سے قسم لی جائے گی، اگر دونوں قسم اٹھا لیں تو اس زندہ غلام میں جو عقد ہے اسے فسخ کر دیا جائے گا، بائع جو ہے وہ ثمن واپس کر دے گا اور مشتری یہ زندہ غلام واپس کر دے گا۔ والقول قول المشتری فی قیمت الہالک، اور جہاں تک ہلاک شدہ غلام کی قیمت کی بات ہے تو اس کی قیمت کے بارے میں بائع سے بینہ طلب کیا جائے گا، اگر بینہ پیش کر دیا تو اس پر فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر وہ بینہ سے عاجز ہے تو مشتری کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زندہ اور مردہ دونوں غلام کے حق میں بائع اور مشتری دونوں سے قسم لی جائے گی، اگر دونوں قسم اٹھا لیں تو عقد فسخ کر دیا جائے گا، مشتری کی ذمہ زندہ غلام اور ہلاک شدہ غلام کی قیمت واپس کرنا واجب ہوگی، اور بائع سے اپنا ثمن لے لے گا۔ لأن ہلاک کل سلعۃ لا یمنع التحالف عنده، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر کل میں بھی ہلاک ہو جائے، یعنی دونوں غلام ہلاک ہوتے، یہ دونوں غلام کا ہلاک ہونا امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی نزدیک تحالف سے مانع نہیں ہے، تو جب بعض میں بھی ہلاک ہوئی ہے تو پھر تو بطریقہ اولا بعض میں بھی کا ہلاک ہونا تحالف سے مانع نہیں ہوگا۔ آتے ہیں عبارت کی طرف، فلابی یوسف رحمہ اللہ تعالی ان امتناع التحالف للہلاک فیتقدر بقدره، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ تحالف کا ممتنع ہونا ہلاکت کی وجہ سے ہے، لہٰذا تحالف ہلاک شدہ مقدار کے ساتھ مقدر ہوگا۔ ولابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان التحالف على خلاف القیاس فی حال قیام السلعۃ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ سلع کے قائم ہونے کے حال میں تحالف قیاس کے خلاف ثابت ہے، وہی اسم لجمیع اجزائها، اور سامان بے اپنے تمام اجزاء کا نام ہے، فلا تبقى السلعة بفوات بعضها، لہذا بعض سلع کے فوت ہونے سے سلع باقی نہیں رہے گا، ولأنه لا يمكن التحالف في القائم الا على اعتبار حصته من الثمن، اور اس لیے کہ زندہ غلام میں تحالف ممکن نہیں ہے مگر اس کے حصہ ثمن کے اعتبار سے، فلا بد من القسمة على القیمة، لہذا دونوں کے قیمت پر تقسیم کرنا ضروری ہے، وہی تعرف بالحذر والظن، اور قیمت معلوم ہوگی اندازے اور اٹکل سے، فیؤدی الی التحالف مع الجہل، لہذا مؤدی ہوگا جہالت کے ساتھ باہمی قسم کی طرف، وذلك لا يجوز، اور یہ جائز نہیں ہے، الا ان يرضى البائع ان يترك حصة الهالك اصلا، مگر یہ کہ سرے سے بائع ہلاک شدہ غلام کے حصہ ثمن کے چھوڑنے پر راضی ہو جائے، لأنه حينئذ يكون الثمن كله بمقابلة القائم، اس لیے کہ اس وقت ثمن سارا کا سارا زندہ غلام کے مقابلے میں ہو جائے گا، ويخرج الهالك عن العقد فيتحالفان، اور ہلاک شدہ غلام عقد سے نکل جائے گا پس دونوں قسم اٹھائیں گے۔ ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ باہمی قسم کا ممتنع ہونا مبی کے ہلاک ہونے کی وجہ سے ہیں، لہٰذا جتنی مبی ہلاک ہوئی ہے
تو اس میں تو تحالف ممتنع ہوگا، اور جتنی مبی باقی ہے اس میں تحالف جاری ہوگا۔ تو دونوں غلام میں سے ایک ہلاک ہوا ہے تو اس میں تحالف ممتنع ہے، اس میں مشتری کا قول مع الیمین معتبر ہوگا، اور جو غلام زندہ ہے تو وہ باقی ہے، ہلاک نہیں ہوا ہے، اس وجہ سے اس میں تحالف ممتنع نہیں ہے، لہٰذا بائع اور مشتری دونوں سے قسم لی جائے گی، اگر قسم اٹھا لیں تو بے اس میں فسخ کر دی جائے گی۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ مشتری جب مبی پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اختلاف موجب للتحالف ہے، لیکن یہ تحالف خلاف القیاس نص کی وجہ سے ثابت ہے، اور نص میں مبی کے قائم ہونے کی شرط لگائی گئی ہے، یعنی تحالف تب ہوگا کہ جب مبی قائم ہو، اور مبی نام ہے اپنے تمام اجزاء کا، لہٰذا اگر مبی اپنے تمام اجزاء سمیت موجود ہے تب تو تحالف مرتب ہوگا، اور اگر تمام اجزاء سمیت ختم ہوا ہے یا بعض اجزاء اس کے ضائع ہوئے ہیں تو چونکہ کل مبی موجود نہیں ہے لہٰذا تحالف مرتب نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ تلف کی صورت کو، یعنی مبی کے ضائع ہونے کی صورت کو عدم تلف مبی پر قیاس کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عدم تلف کی صورت میں، یعنی مبی کے قائم ہونے کی صورت میں جو تحالف ثابت خلاف القیاس ہے، اور جو چیز خلاف القیاس اس پر دوسری چیز قیاس نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ اصول میں بیان کیا جا چکا ہے۔ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَالُفُ فِي الْقَائِمِ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دوسری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ زندہ غلام میں تحالف اسی وقت ممکن ہے کہ جب اس کا حصہ ثمن معلوم ہو، یعنی اس کے حصہ ثمن کے اعتبار سے زندہ غلام میں تحالف ممکن ہے، اور اس کا حصہ ثمن معلوم ہو تو اس کے لیے ہمیں کل قیمت دونوں غلاموں پر تقسیم کرنی ہوگی، یعنی زندہ اور مردہ دونوں غلاموں پر، اور جو غلام فوت ہو چکا ہے اس میں قیمت جو ہے وہ اندازے اور اٹکل سے معلوم ہوگی، کیونکہ وہ ہلاک ہے، تو اندازے اور اٹکل کے ساتھ جو قیمت ہے وہ کل مجہول ہے، اور جہالت کے ساتھ تحالف کو واجب کرنا یہ جائز نہیں ہے، لہذا زندہ غلام میں بھی تحالف درست نہیں ہوگا۔ إِلَّا أَن يَرْضَى الْبَائِعُ أَن يَتْرُكَ حِصَّةَ الْهَالِكِ أَصْلًا، ہاں تحالف ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ کہیں کہ جو غلام فوت ہوا سو فوت ہوا، اسے چھوڑ دیں، اس کی قیمت کا میں مطالبہ نہیں کرتا، جو زندہ غلام ہے اس کی بات کریں، تو اس صورت میں کل ثمن جو ہے وہ زندہ غلام کے مقابلے میں ہو جائے گا، اور ہلاک شدہ غلام عقد سے نکل جائے گا، اور زندہ غلام کے بارے میں جو ثمن ہے وہ معلوم ہو سکتی ہے، لہذا جب ثمن معلوم ہو تو اس پر تحالف بھی مرتب ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں دونوں سے قسم لی جا سکتی ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، هذا تخریج بعض المشائخ رحمهم اللہ تعالی، یہ بعض مشائخ کی تخریج ہے، ویصرف الاستثناء عندهم الى التحالف كما ذکرنا، اور ان کے ہاں استثناء تحالف کی طرف منصرف ہوگا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ وقالوا ان المراد من قوله في الجامع الصغیر، اور ان مشائخ نے فرمایا کہ جامع الصغیر میں امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ یأخذ الحی ولا شیء له، یعنی وہ زندہ غلام کو لے گا اور اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا، معنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لا یأخذ من ثمن الهالک شیئا اصلا، کہ ہلاک شدہ غلام کے ثمن میں سے سرے سے کچھ نہیں لے گا۔ هذا تخریج بعض المشائخ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ سابق میں امام صاحب کے مذہب کی جو تقریر کی گئی یہ بعض مشائخ کی تخریج کے مطابق ہے، اور ان مشائخ کی تخریج کے مطابق سابقہ عبارت میں ذکر کردہ استثناء تحالف کی طرف منصرف ہوگا، یعنی اس عبارت میں وَإِنْ هَلَكَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ، یہاں پر جو استثناء ہے یہ استثناء تحالف کی طرف منصرف ہوگا، یعنی اس عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ تحالف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب بائع مکمل طور پر ہلاک شدہ غلام کے حصہ ثمن کے چھوڑنے پر راضی ہو جائے۔
وقالوا ان المراد من قوله في الجامع الصغیر، سابق میں صاحب ہدایہ نے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جامع الصغیر کی عبارت نقل فرمائی تھی، تو یہ مشائخ فرماتے ہیں کہ اس عبارت میں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ یأخذ الحی ولا شیء لہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلاک شدہ جو غلام ہے اس کے ثمن کو وہ بالکل معاف کر دیں، اس کا حصہ ثمن مکمل طور پر ساقط کر دیں۔ تو اس اعتبار سے استثناء جو ہے یہ تحالف کی طرف منصرف ہوگا، یعنی تحالف تبھی ہوگا کہ جب وہ ہلاک شدہ غلام کے حصہ میں سے کچھ نہ لیں۔ وقال بعض المشائخ رحمهم اللہ تعالی یأخذ من ثمن الهالك بقدر ما اقر به المشتری، اس عبارت سے چونکہ درس طویل ہو جائے گا اس لیے اس پر انشاءاللہ آنے والے درس میں بات کریں گے، تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔